نعرہ تکبیر، علامہ سید ندیم شاہ کا نعرہ تکبیر۔ وہ سرزمین جس سرزمین پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، میری مراد سعودی عرب سے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سعودی عرب میں کوئی تفرقہ ہے؟ یہ فرقہ بندی جو یہاں مصیبت بنی ہوئی ہے وہاں پر ہے؟ وہاں پر لوگ آپس میں مذہب کے حوالے سے لڑتے ہیں؟ نہیں لڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شرک و بدعت کا کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ وہاں نہ گدی ہے نہ گدی نشین ہے، وہاں نہ آستانہ ہے نہ آستانہ پرست ہے۔ جدہ سے ریاض تک، مدینہ سے دمام تک، طائف سے الخبر تک گھوم جائیے پورا سعودی عرب، ایک بھی جھنڈی نہیں ملے گی، ایک بھی گدی نشین نہیں ملے گا، ایک بھی آستانہ نہیں ملے گا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو اولاد کون دے رہا ہے، کیونکہ یہاں تو بچے پیروں فقیروں کی مہربانی سے ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سرکاری پیر ہے، بڑے بڑے جرنیلوں کا پیر ہے، اونچی ٹوپی رکھتا ہے، سفید رنگ کی اونچی ٹوپی۔ میں نے کہا کچھ لوگ قد بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، قد چھوٹی ہو تو ٹوپی اونچی رکھتے ہی نہیں۔ ایک مرید نے، اچھا اس پیر صاحب کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، لوگوں کو تعویذ دیتا ہے، بڑے بڑے قیمتی تعویذ، کسی تعویذ کی قیمت کرولا، کسی تعویذ کی قیمت کرونا، کسی تعویذ کی قیمت مزدا، کسی تعویذ کی قیمت مرسیڈیز، یہ اس کی مارکیٹ ہے۔ ایک دن کوئی من چلا مرید پوچھنے لگا، حضرت صاحب آپ کی مہربانی سے میرے تو 10-12 بیٹے ہیں اور آپ کا ایک بھی نہیں۔ باقی ٹانا دیتے ہیں۔ میں کیا کروں حضرت، کیا جواب دوں انہیں، یہ تو میرا سر کھا گئے آپ۔ حضرت صاحب ایکشن میں آ گئے، کہنے لگے بچے آپ بزرگوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ اس نے کہا جی نہیں دوں گا، آئندہ نہیں دوں گا، پر آج تو پوچھ بیٹھا، یہ مسئلہ حل کر دیجیے، آئندہ محتاط رہوں گا۔ حضرت صاحب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس نے کہا جی بے شک دے رہا ہے۔ حضرت صاحب نے کہا پھر اللہ کی بھی کوئی بیٹی یا بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ کہا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا جی آئندہ نہیں پوچھوں گا میرے چھوٹے خدا، یہ تو پتہ ہی آج چلا کہ آپ بھی وہی ہیں۔ اقبال کہتا ہے اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے، اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے، لوگوں میں نظر آئی جب خوئے جبیں سائی، جاہلوں کو جھکتا ہوا دیکھا تو پھر حضرت صاحب نے بھی پاؤں پھیلا لیے، آؤ نذرانے مچلتے ہوئے دیکھے تو حضرت صاحب نے بھی جیبیں کھلی بنا لی۔ اب مرید کو غور سے دیکھتا ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نذرانہ نکال رہا ہے۔ سعودی عرب میں یہ چکر نہیں، سعودی عرب میں یہ چکر نہیں، یہ فراڈ نہیں۔ روحانیت کے لبادہ میں سادہ لو انسانوں کا استحصال کرنے والے فنکار اس سرزمین پر نہیں ہے جس سرزمین پہ کملی والے کے قدم لگے ہیں۔ میں اسے بھی تعلیمات مصطفی کا اعجاز کہتا ہوں، میں اسے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اعجاز کہتا ہوں کہ جس سرزمین پہ رحمت عالم کے قدم لگے ہیں اللہ نے اس زمین کو ان غلاظتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان والوں، جس سرزمین پہ شرک نہیں، بدعت نہیں، وہاں زمین سونا اگل رہی ہے، آسمان موتی برسا رہا ہے، تمہارے منصوبے پڑے ہوئے ہیں، سرمایہ نہیں، اور ان کا سرمایہ پڑا ہوا ہے منصوبے ندارد۔
یہاں سے تمہارے بھی لاکھوں لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کا زر مبادلہ آتا ہے تو تمہاری گاڑی چل رہی ہے، تم بھی انہی سے مانگتے ہو، کبھی زلزلوں کے بہانے، کبھی ریفیوجیز کے بہانے، کبھی مہاجرین کے بہانے، کبھی بارش آ جائے تو اخباروں کو اشارہ ہوتا ہے، بڑی بڑی سرخیاں لگاؤ، فلاں بستی بہ گئی، فلاں شہر بہ گئے، تاکہ مال ملے۔ منگتے مشہور ہو گئے ہو، منگتے انٹرنیشنل گداگر، بین الاقوامی بھکھیاری پاکستان۔ کبھی امریکہ کے سامنے دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ بوٹا لائے گا، کبھی چین کے سامنے، کبھی جاپان کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہو اور پوجو قبروں کو، اور بناؤ آستانے، اور لہراؤ جھنڈیاں، اور بناؤ پیر و مرشد سرکاری۔ اس سے زیادہ بھوکے مرو گے بدبختو، تمہارا انجام خراب ہونے والا ہے۔ شرک کے اڈے ختم کر دو، غداری کا راستہ چھوڑ دو، وفادار بن جاؤ، وہ تمہیں دنیا میں بھی بلند کر دے گا، عقبہ میں بھی بلند کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علامہ سید ندیم شاہ۔ توحید ملاتی ہے اور شرک توڑتا، یاد رکھنا، توحید ملاتی ہے اور شرک توڑتا ہے۔ قومی زندگی میں، قومی زندگی میں شرک کے جراثیم نے وہ رکھنے ڈالے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہے پوری قوم۔ میں کہتا ہوں کہ عصر حاضر میں جو شرک و بدعت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ سب سے بڑا مجاہد۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چادر پر داغ برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی رحمت عالم کے مقابلے میں کسی کو نبی بنا کے آئے گا، اس سے ٹکرانے والے بھی ہم ہیں انشاءاللہ۔ تحفظ ناموس صحابہ کے لیے قربانیاں دینے والے بھی ہم ہیں۔ دیوبند نام ہی باطل شکنی کا ہے۔ ہاں، ظفر علی خان نے کہا نا، شاد بادو شاد جی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ دیوبند کی پہچان ہی یہ ہے کہ باطل جس عنوان سے آئے گا، دیوبند کے بیٹے جانے ہتھیلی کے رکھ کے ٹکرانے کے لیے آئیں گے۔ کبھی محمود حسن دیوبندی بن کر، کبھی محمد قاسم نانوتوی بن کر، کبھی اسماعیل شہید بن کر، کبھی عطا اللہ شاہ بخاری بن کر، کبھی مفتی کفایت اللہ بن کر، کبھی محمد الیاس مبلغ اسلام بن کر، کبھی مفتی محمود بن کر، کبھی غلام اللہ بن کر، انشاءاللہ باطل جب بھی آئے گا اپنے مقابلے میں ہمیں تیار پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر فریاد و سر بلند، سر فریاد و سر بلند، علماء حق، علماء حق، علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، مجلس صاحب حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان، نعرہ تکبیر۔ ویسے میرے دوستوں کی بھی کنٹریبیوشنز بہت ہیں، حلوائیوں کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ تیجا ان کی یادگار، ساتا ان کی یادگار، جمعراتہ ان کی مہربانی سے، 40واں ان کی مہربانی سے۔ اس وقت تک کسی کو جنت میں نہیں جانے دیتا حلوائی ملا جب تک کہ اس کا پیٹ نہ بھر جائے، یہ نہیں جانے دیتا کسی کو جنت میں۔ محلے میں کوئی مرے تو صحیح، وہ بیچارہ آتا ہے نوجوان، حضرت دعا کرو اللہ میرے باپ کو جنت میں بھیجے۔ کوشش کروں گا، واہ کوشش کروں گا، لیکن تم بھی کچھ کوشش کرو۔ تو وہ کہتا ہے میں کیا کوشش کروں حضرت، کیا کوئی تیجے ویجے کی دیر بتاؤ نا، تھوڑا سا چکنائی ہوگی تو میں دھکا دوں گا۔ پھر وہ بیچارہ قرض، آخر باپ کو جنت میں تو بھیجنا ہے نہیں، قرضہ لے جو کچھ کرے تیجے کی دیگ پکاتا ہے،
حضرت صاحب کہتے ہیں جہنم سے تو میں نے اسے نکال لیا لیکن جنت کا دروازہ بھی بند ہے، جمعرات کی دیگ پکاؤ۔ وہ بھی تارا جمعرات کی دیگ پکا۔ حضرت صاحب پیٹ بھر کے ڈکار لیتے ہیں، فرماتے ہیں جنت کا دروازہ بھی کھل گیا، لیکن اب اسے آخری دھکا دینے کے لیے 40ویں کی تیاری کرتا ہے۔ وہ بیچارہ 40ویں کی تیاری کرتا ہے، اتنے میں محلے میں کوئی اور مر جاتا ہے، پھر اثر نو انکم شروع۔ یہ چکر بازیاں جب تک ختم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا روز بد ختم نہیں ہوگا۔ سعودی عرب میں یہ بیماریاں نہیں ہیں، ان کی زمین سونا اگل رہی ہے۔ میں لاسٹ فروری میں جب عمرے پہ گیا ہوا تھا، حرم کے امام صاحب نے مجھے بتایا ایک نیا مائن ملا ہے گولڈ کا، نئی کان ملی ہے سونے کی۔ ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی، انلمیٹڈ۔ تم فوروں سے خرچ کرو، بلڈوزروں سے خرچ کرو، ٹرک بھر بھر کے باہر بھیجو، ٹریلر بھر بھر کے باہر بھیجو، اس کی کوئی حد نہیں ہے، قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے توحید کے بسا کی، ان کی مٹی سونا بن گئی، اور تم نے شرک کو اپنا لیا، تمہارا سونا مٹی بن گیا۔ ذرا 1000 روپے کے نوٹ سے پوچھو تو صحیح، ہاؤ آر یو، پوچھو 1000 روپے کے نوٹ سے، چیخ چیخ کے کہے گا ایک 100 بھی باقی نہیں ہے مجھ میں۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ 500 روپے کے نوٹ سے پوچھو، وہ چیخ کے کہے گا 50 روپے بھی باقی نہیں رہے۔ پہلے وہ بڑا مہربان تھا، بارشیں آ جاتی تھی، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ استسقا کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں جی، گورنر صاحب بھی پڑھتے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی پڑھتے ہیں، بڑے صاحب عمرہ ادا کرنے والے حضرت صاحب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، طوائفوں کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں، جی، طبلہ فرنگی بجانے والوں کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں، مولویوں کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہ آثار قیامت ہیں حاجی صاحب، آثار قیامت۔ اسلام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کم از کم اتنا تو تھا نا کہ گوبر گوبر تھی، مکھن مکھن تھا، اس نے گوبر اور مکھن کو ملا دیا۔ یہ حادثہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کہ آگے ساڑی پیچھے داڑھی، جی، طبلہ فرنگی بجانے والے، ڈانس ناچنے والے اور مولوی صاحب ایک ہی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اگر نئی جنریشن نیو جنریشن ان تبرکات کو نہیں مانتی تو پھر یہ کہتے ہیں یہ علماء کے دشمن ہیں۔ یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، علماء کا کردار یہی ہے۔ تو انشاء اسماعیل شہید کا کردار ادا کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ یہ نوجوان تمہارے رضاکار بنیں گے۔ تم محمود حسن کا کردار ادا کرو، یہ نوجوان تمہارے رضاکار۔ عبد المجید ندیم کا اعلان ہوتا ہے، یہ کھچ کھچ کے لوگ کہاں آ جاتے ہیں رات کے 2-2 بجے تک۔ یہ تو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت والے 6-7 روزہ کانفرنس رکھتے ہیں اور ہر رات یہی حال ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مہینے کے لیے بھی کانفرنس مسلسل رکھ دو تو انشاءاللہ سامعین میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید میں جو کچھ کہتا ہوں وہ آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ ہم بھی میدے کا راستہ اختیار کر لیں تو پھر اعلانات ہوں گے لیکن پنچھی نہیں آئیں گے۔ شمع بنو تو پروانے آئیں۔ کردار تمہارا یہ ہے، ظالم کو عادل کہہ رہے ہو۔ میرے عزیز دوستو، توحید ملاتی ہے اور شرک توڑتا ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ سے باز آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، اخروی بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ ہمیں اس عہد میں وفا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے جن کارکنوں نے اس پروگرام کی ترتیب میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کی اس جدوجہد کو قبول فرمائے۔ کراچی کے ہمارے عزیز قاری خلیل احمد بندھانی صاحب نے، لسبولا کی جماعت مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت نے خصوصی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کی ترتیب اور تشکیل میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو، قربانی کو قبول فرمائے، اور ہر چوٹی کی جماعت کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کی محنت اور اس کی جدوجہد کی حرارتیں دور دور تک پہنچیں۔ حسن اتفاق سے آپ کے صوبائی امیر صاحب، صوبائی قائد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے
آج کا یہ پروگرام دیکھ لیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت مولانا بھی اچھا تاثر لے کے جائیں گے اور اس تاثر کی روشنی میں پورے صوبے میں اس قسم کے پروگرام ترتیب دیں گے۔ اللہ آپ کو نظم و ضبط کی قوت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔